بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد جن مسلمان حکمرانوں نے اپنی سیرت و کردار سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، انہی میں سے ایک عظیم شخصیت عاشق رسول سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں آنا اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا تڑپ جانا ناقابل فراموش واقعہ ہے، سو اس واقعہ کو ہر مسلمان ضرور سنیں۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20-25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا، مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ تو سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم دونوں کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتا ہی دیا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنے قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو نعوذ باللہ چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا، میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دیا گیا، اور بعض کے نزدیک سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر
قدمین شریفین کو چومنے کی بھی سعادت نصیب ملی۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل ایمان کی اساس ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اسلام کے دشمن چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمع بجھا دینا چاہتے ہیں، جو کہ کبھی نہیں بجھا پائیں گے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو کا پیغام اور میسج۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔